فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، باعث الانبیاء والمرسلین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی البشیر النذیر السراج المنیر سیدنا و نبینا وشفیعنا انشاء اللہ ابی القاسم محمد۔ اللہم صل علیہ وعلی اہل بیتہ مظاہر جلالک وجمالک، واللعن علی اعدائہم الشاکین فیہم المنحرفین عنہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی وقولہ الحق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ ارشاد حضرت حق جل وعلا ہوتا ہے کہ اے صاحبان ایمان، تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کل یہ گزارش کی گئی کہ پورے اعمال کی قبولیت کا دار و مدار انسان کے تقوی پر ہے۔ اگر تقوی نہیں ہے تو ہمارا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ قرآن مجید میں صاف لفظوں میں ہے کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ صرف اور صرف متقیوں کے عمل کو قبول کرتا ہے۔ پھر یہ بات آئی کہ اب تقوی ہے کیا؟ امام نے فرمایا کہ تم کو وہاں اللہ نہ دیکھے جہاں سے منع کیا ہے، اور وہاں سے غائب نہ ہو جہاں سے رہنے کا حکم دیا ہے۔ یعنی خلاصہ یہ ہوا کہ تقوی نام ہے کہ واجب چھوٹنے نہ پائے اور حرام پر عمل ہونے نہ پائے۔ اگر انسان، چنانچہ کل یہ بات کہی گئی کہ ترک لقمۃ الحرام احب الی اللہ من الف رکعہ تطوعا، ایک لقمہ حرام کا چھوڑ دینا خدا کو زیادہ محبوب ہے 2000 مستحبی رکعتوں سے۔ چنانچہ روایت میں ہے کہ کہتے ہیں کہ لو صلیتم حتی تکونوا کالاوتاد، اگر اتنی نمازیں پڑھو کہ کمر جھک جائے، وصمتم حتی تکونوا کالحنایا، اتنے روزے رکھو کہ بالکل تیر کی طرح دبلے پتلے ہو جاؤ، لم یقبل اللہ منکم الا بورع حاجز، لیکن اگر تقوی نہیں ہوگا، ورع نہیں ہوگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نہ اس نماز کو نہ اس روزے کو کسی کو قبول نہیں کرے گا۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، جا رہے تھے، تو جس وقت جا رہے تھے انہی کے حواریوں میں سے، اصحاب میں سے کوئی بندہ خدا سجدے میں تھا اور اپنی دعا گڑ گڑا کے مانگ رہا تھا۔ جب واپس آئے تب بھی دیکھا کہ وہ اسی سجدے میں ہے، تو اچھا خاصا فاصلہ بھی شاید جانے آنے میں ہوا۔ تو اس کی یہ حالت دیکھ کے جناب موسیٰ نے کہا کہ اگر تمہاری حاجت میرے اختیار میں ہوتی تو یقیناً میں قبول کر لیتا۔ اب وہ روایت سنیے کہ پھر اللہ نے جواب کیا دیا۔ مر موسیٰ برجل من اصحابہ، موسیٰ اپنے اصحاب کے قریب سے، وہو ساجد، جبکہ وہ کیا تھا؟ سجدے۔ وانصرف من حاجتہ وہو ساجد، جب اپنا کام کر کے پلٹے جناب موسیٰ تب بھی وہ کیا تھا؟
سجدے میں تھا. فقال لو كانت حاجتك بيدي، اگر تمہارا معاملہ میرے ہاتھ میں ہوتا، تمہاری حاجت، تو لقضيتها لك، یقیناً میں جو ہے وہ تمہاری حاجت بھیا پوری کر دیتا. اتنا زبردست گڑ گڑا کے سجدہ کر رہے ہو، تو میرے بس میں ہوتا تو میں تو کر دیتا یار. فأوحى اللہ الیہ، اللہ نے جناب موسیٰ پر وحی نازل کی، فرمایا لو سجد حتی قطع عنقہ، اتنا سجدہ کرے کہ گردن الگ ہو جائے. ما قبلتہ، میں قطعاً قبول نہیں کروں گا جب تک کہ یہ گناہ کرنا نہیں چھوڑ دے گا. صلوات بر محمد و آل محمد. تو مین چیز یہ ہے، کل بھی یہ بات کہی گئی کہ کم کرے آدمی نیکی چلے گا، لیکن واجب چھوٹنے نہ پائے. چنانچہ کہتے ہیں اصل الدین الورع، بنیاد دین، دین کی جڑ اور اساس کیا ہے؟ وہ ہے ورع، تقوی الہی. تکن اعبد الناس کن بالعمل بالتقوی. ایک جگہ امام نے فرمایا کہ اگر تم کسی ایسی شہر میں چلے جاؤ جہاں 1,00,000 کی آبادی ہو، جہاں 1,00,000 کی آبادی ہو، تو اس 1,00,000 میں لوگوں کا کہنا یہ ہو کہ اس سے زیادہ پرہیزگار کوئی نہیں ہے، تب تم ہمارے شیعہ ہو. صلوات بر محمد و آل. عجیب ہے. البتہ اس کو تھوڑا ہلکا کروں گا، لیکن آج نہیں کل. آج تھوڑا ڈرا لیا جائے، ڈریے مت. میں نے کل بھی ایک بات اشارتاً کہہ دی کہ دین جو ہے وہ ہم کو درمیان میں رکھنا چاہتا ہے، نہ رحمت الہی سے مایوس ہو اور نہ اپنے عمل پر بولیے غرور کرے. لیکن یہ بات ہم لوگوں کو ذہن میں رکھ لینا چاہیے کہ ایک لطیفہ کہیے، روایت کہیے، قصہ کہیے، مگر ہے بڑا مزیدار. ایک صاحب تھے، بڑی عمدہ تقریر کرتے تھے صاحب، کیا بیان ہوتا تھا ماشاءاللہ. لوگوں نے آ کر کے امام صادق علیہ السلام سے نقل کیا کہ صاحب کیا بولتا ہے، واقعی زبردست. اتنی تعریف کی جس کو ہمارے یو پی کی زبان میں کہتے ہیں اتنا پھینکا لوگوں نے آ کر کے کہ صاحب کیا بیان ہے، صاحب کیا فلو ہے، کیا بڑھیا تقریر ہے. کہ حضرت کو بھی یہ ہوا کہ بھئی سنا جائے، پبلک اتنی واہ واہ کر رہی ہے، یہ کیا بولتا ہے. تو ایک دن حضرت جو ہے وہ اس طرح سے اس کی جو ہے وہ مجلس میں کہہ لیجئے اس کے تقریر میں شریک ہو گئے کہ اور کوئی حضرت کو دیکھ نہ پائے، متوجہ نہ ہو. سن رہے ہیں واقعا کیا جو ہے فلو ہے، زبردست بیان کر رہا ہے. جب تقریر ختم ہو گئی تو حضرت نے کہا بولتا تو بڑھیا ہے، بٹ کرتا کیا ہے یہ دیکھنا چاہیے. اب وہ چل پڑے. امام واچ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں. بعض کتابوں میں 3 ہے، بعض جگہوں پہ 4 بھی لکھا ہے، مشہور 3 والا ہے. تو ایک جگہ سے گئے، کچھ چرا لیا جو ہے وہ، پھر آگے گئے، ان کی جو ہے وہ بیکری میں پہنچے، وہاں سے 2 بسکٹ رکھ لیے. ان کے یہاں پہنچے، وہاں سے جو ہے وہ چلو کباب رکھ لیا. وہاں سے پہنچے، وہاں سے جوجا کباب اٹھا لیا. اس کے بعد آئے صاحب، کچھ ضرورت مند فقیر لوگ تھے، ایک ان کو دے دیا، ایک مثال ہے بھائی برا مت، ایک ان کو دے دیا، ایک ان کو دے دیا، ایک ان کو دے دیا. بہت خطرناک جگہ ہوتی ہے ممبر کی، ذرا سا اشارہ ادھر ادھر ہو جائے تو لوگ چڑھانے لگتے ہیں، آدمی کو برا لگتا ہے. میں بہت شرمندہ ہوں، یہ اشارہ ہو گیا، تو اس لیے پہلے گھمایا، ایک اس کو دے دیا، ایک اس کو دے دیا، ایک اس کو دے دیا. تب امام نے اپنے آپ کو ظاہر کیا. اب یہ ظاہر کیا کا لفظ میں نے خاص کر کے استعمال کیا، اس لیے کہ امام تو دیکھ رہے تھے نا، اس کی نظر کے سامنے نہیں تھے. ہمارا بھی امام ہم کو دیکھ رہا ہے. اور اگر آپ صلوات پڑھیے تو پہلے اسی بات پر تھوڑی دیر گفتگو کر لی جائے، اس لیے کہ کام ہوتا ہے بڑا بڑھیا. اور جس دن یہ احساس ہو جائے کہ ہمارا امام دیکھ رہا ہے نا، کافی حد تک آدمی کے یہاں جو ہے وہ، مرحوم شیخ عباس قمیرہ کی مشنسی، ان کی مشہور کتاب ہے منتہی الاعمال، جیسے آپ کیا اردو میں نہیں ہے یہ 14 ستارے وغیرہ،
تو معصومین کے جو ہے وہ اس کی جو دوسری جلد ہے منتہی الاعمال کی، دوسری جلد کے شروع میں اس طرح کی داستانیں لکھی ہیں. وہاں وہ فرماتے ہیں، ایک قصہ یوں سناتا ہوں، ایک آدھ اور سناتا ہوں، پھر آتا ہوں. صلوات بر محمد و آل محمد. متولی اوقاف قم، تو ایک بڑا مرتبہ ہے بھائی. عام جگہوں کا جو ہے وہ متولی ہونا اور ہے، قم کے اوقاف کا متولی ہونا تو ایک حیثیت رکھتا ہے. مشہد کا کوئی متولی ہو جائے. متولی اوقاف قم جانے لگے حج پر. تو حج پر جانے سے پہلے کوئی فنکشن ہوا تو لوگ بھی آئے. اس میں ایک بندہ خدا ہے جن کا نام تھا سید احمد. کیا نام تھا؟ سید احمد. اور یہ نسل میں تھے امام جعفر صادق علیہ السلام کے. سید احمد زمانہ ہے 11ویں امام کا. سید احمد کے اندر ایک عیب یہ تھا، اس لیے جب آدمی جو ہے وہ توبہ کر کے متقی پرہیزگار ہو جائے تو نقل کرتے ہوئے بھی تھوڑا سا ہچک محسوس ہوتی ہے. لیکن اس چیز کے لیے کہ ہم کو یہ احساس ہو کہ ہمارا امام دیکھ رہا ہے. قرآن بھی کہتا ہے قُلِ اعْمَلُوا، جو چاہو عمل کرو. یاد رکھنا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ. اللہ دیکھ رہا ہے، اس کا رسول والمؤمنون، اور مومنین دیکھ رہے ہیں. آپ لوگ مومن ہیں نہیں مومن ہیں؟ بتاؤ تم مومن ہو؟ ہاں انشاءاللہ اب علی محمد. تو جب مومن ہو تو قرآن کہتا ہے مومنین دیکھ رہے ہیں. اب بتائیے آپ، آج میں نے مغربین کی نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی کہ ممبر پہ ایسے ہی آ گیا؟ جس نے دیکھا ہے وہ تو کہہ سکتا ہے بھائی، اس کی بات نہیں ہے، یہ نہیں تھی اس لیے ان سے پوچھ رہا ہوں. اچھا اگر پڑھی، فرض کیجئے کمرے میں پڑھی کہ یہاں جماعت سے پڑھی، جو لوگ ہیں وہ تو بتا سکتے ہیں کہ نہیں آئے یا آئے، لیکن جو نہیں ہے کوئی بتا سکتا ہے اس میں؟ اب قرآن کہتا ہے مومنین دیکھ رہے ہیں. سوال یہ ہے نا، جب قرآن کہہ رہا ہے مومنین دیکھ رہے ہیں تو آپ کیسے نہیں بتا پا رہے ہیں، یا میں کیسے نہیں بتا پا رہا ہوں کہ آپ مغرب کی نماز پڑھ کے آئے ہیں کہ نہیں آئے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بھائی مومن جو ہے اس کی کیٹیگریز ہے نا. یہاں سے چل رہے ہیں آپ 8 درجہ 9 درجہ 10 درجہ کل ایمان، تو نیچے سے کیوں چلتے ہو؟ اوپر سے آؤ نا. کوئی دیکھے یا نہ دیکھے کل ایمان تو دیکھ ہی رہا ہے. اور اچھا ایک سوال یہ ہے، کل ایمان کون ہے؟ مولا بس یا اور بھی کوئی ہے؟ دیکھیے وہاں کبھی ضروری نہیں ہے کہ جس کا اعلان کیا گیا بس وہی ہو. وہاں ضروری تھا، چونکہ کل کفر کے مقابلے میں گئے تھے اس لیے کہہ دیا گیا کہ کل ایمان جا رہا ہے کل کفر کے مقابلے میں. اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ معاذ اللہ امام حسین کا ایمان کچھ کم ہے یا ہمارے امام کا ایمان کچھ کم ہے. تو جو امام وقت ہے وہ کیا ہے؟ کل ایمان ہے، عین ایمان ہے. خوب، تو کوئی دیکھے یا نہ دیکھے کل ایمان دیکھ رہا. تو یہ قرآن کے روح سے ہو گیا نا. اب یہ سید احمد صاحب جو تھے یہ ان کے حالات ٹھیک نہیں تھے، کچھ شراب بھی ہے، کباب بھی ہے، اور بھی جو گناہ تھے، مشہور تھے، اپنے جو ہے گناہ میں بھی شہرت تھی. اب بڑا آدمی حج پہ جا رہا ہے تو یہ بھی چلے گئے اس میں جو ہے فنکشن میں. متولی صاحب نے دیکھ لیا یہ کہاں سے آ گیا، اس کو یہاں سے بھگا دیا گیا، چلے گئے. زمانہ ہے 11ویں امام کا. متولی صاحب گئے حج پر. حج کے بعد آ گئے سامرہ کہ امام کی زیارت کر لیں. دق الباب کیا، خادم نے کہا کہ حضرت نہیں ملیں گے. بہرحال اپنا جو بھی روئے گڑ گڑائے جیسا بھی ہوا، مومن آدمی تھے، امام کو بس متوجہ کرنا تھا. اجازت ملی، آئے.
کہ مولا میری خطا کیا ہے، میری غلطی کیا ہے. میں شیعوں کی مدد کرتا ہوں، سادات کی مدد کرتا ہوں، خدمت کرتا ہوں قوم کی، دین کی. حضرت نے فرمایا اچھا چونکہ 11ویں امام کا زمانہ سید احمد چھٹے امام کی نسل میں تھے تو خاندانی اعتبار سے احمد صاحب چچا لگتے تھے. تو حضرت نے فرمایا کہ تم نے میرے چچا کو احمد کو کیوں بھگا دیا اپنے یہاں سے؟ متولی صاحب نے کہا آقا جب آپ کو یہاں بیٹھے بیٹھے یہ پتا ہے کہ میں نے بھگا دیا تو آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ میں نے کیوں بھگا دیا. اس کا عمل اس طرح کا تھا. حضرت نے فرمایا کہ اس کا عمل تم کو دیکھنا ہے یا اس خون کا احترام کرنا ہے جو نسل حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا اس کی رگوں میں دوڑ رہا ہے. وہ آدمی اپنے عمل کا جواب دے گا. تم کو اس خون کا احترام کرنا ہے جو حضرت صدیقہ کا اس کی رگوں میں دوڑ رہا ہے. مولا غلطی ہو گئی، کوئی بات نہیں، جائیے آئندہ ایسا مت کیجیے گا ورنہ تمہارا شمار بھی گھاٹا اٹھانے والوں میں ہوگا. چلے گئے. اب جب واپس آئے تو واپسی کا پھر حاجی صاحب کا فنکشن ہوا تو ایسے شرابی کبابی لوگ کہاں ان کو اپنی عزت آبرو کا خیال، یہ پھر پہنچ گئے. اب جب یہ پہنچ گئے پھر متولی صاحب کی نظر پڑ گئی، ان کو بلاؤ تو آئیے. بلایا، اپنے پاس بٹھلایا تو اتنا تو یاد تھا نا. اب ان کو تعجب ہوا کہ جاتے وقت تو مجھ کو اس طرح بھگا دیا، واپسی میں اتنی محبت سے، اتنے احترام سے تو نہیں رہا گیا. پوچھ لیا گیا کہ یہ تبدیلی کی وجہ. انہوں نے قصہ سنایا کہ امام نے مجھ کو ڈانٹا ہے. اچھا اہل بیت بھی جانتے ہیں کہ کون کس راستے سے ٹھیک ہو سکتا ہے. صلوات پر محمد. یہ بات یہ ہے نا، خود ایک طریقہ ہونا چاہیے. قرآن نے بھی جو ہم کو سمجھایا ہے وہ یہی سمجھایا ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. اللہ کی طرف بلاؤ حکمت کے ذریعے سے، موعظہ حسنہ کے ذریعے سے. کیوں یار اتنی بڑی داڑھی رکھتے نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ تم کو شرم نہیں آتی نماز پڑھتے ہوئے؟ بے نمازی آدمی کہیں کے، چلو نماز پڑھو. مولوی صاحب جا تو رہا تھا نماز ہی پڑھ لیں، اب تو نہیں پڑھوں گا. بولیے ہم تو چلے تھے تبلیغ کرنے، الٹا ہوا کہ نہیں ہوا؟ دین کہتا بھیا یہ ڈنڈا مار تبلیغ ہم کب کہہ رہے ہیں کہ ڈنڈا مار تبلیغ کرو؟ محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ. ہم کو آپ کو پتا ہو یا نہ ہو لیکن اہل بیت کو معلوم ہے کہ کون کس راستے سے ٹھیک ہو سکتا ہے. سید احمد نے کہا کہ صاحب یہ تبدیلی کہاں سے آئی؟ اس بار تو آپ نے بھگا دیا تھا، آج بڑے محبت اور احترام سے بلا رہے ہیں آپ. تو متولی صاحب نے کہا کہ امام نے مجھ کو ڈانٹا ہے. جیسے ہی اپنا قصہ سنایا ہل گئے. کیا امام کو پتا ہے ہم جو کر رہے ہیں؟ دیکھیے ایک تصور کافی ہے. امام کو پتا ہے ہم جو کر رہے ہیں. کہ اگر امام کو پتا نہیں ہوتا تو مجھ کو بلا کے سمجھاتے کیوں، ڈانٹتے کیوں؟ وہ اس وقت جو احساس ہوا کہ ہمارے عمل کو ہمارا امام دیکھ رہا ہے. گھر آئے، سارے حالات توڑ تاڑ کے پھینک دیے، توبہ کی اور پھر احمد متقی کے نام سے مشہور ہوئے. اور کہتے ہیں کہ آج بھی ہم معصوم قم میں ان کے حرم میں ان کی قبر موجود ہے. صلوات پر محمد. اور فرما رہے ہیں کورونا آ گیا، حالات خراب ہو گئے، بزنس فلاپ ہو گیا، بہتوں کے ساتھ ہوا. دور ہے چھٹے امام کا، وہاں بھی کچھ ایسے دو بھائی تھے. ایک بھائی شیعہ محب اہل بیت، دوسری لائن کا آدمی. اس کو خبر ملی اس شیعہ بھائی کو کہ میرا بھائی آج کل پریشان ہے اور اس کو بڑی دقت ہے. تو اس نے سوچا یار ہے تو میرا بھائی، ہمارے مذہب پر ہو یا نہ ہو، ہے تو ہمارا بھائی، کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے گا تو بدنامی تو میری بھی ہوگی. تو کچھ پیسے اس کو بھجوا کر کے یہ آئے امام کی بارگاہ میں. کہتے ہیں جیسے ہی میں امام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، چھٹے امام کے دور ہے، جیسے ہی داخل ہوا حضرت نے فرمایا آؤ آؤ آؤ، آج کے تمہارے کام سے میں بہت خوش ہوا ہوں. اس کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی اہل بیت کو جو ہے وہ ہماری ساری حرکتوں کی خبر ہے.
خود پیغمبر فرماتے ہیں صلوات بر محمد و آل سن لیجیے آپ سے. امام فرماتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دے رہے تھے. دوران خطبہ حضرت نے فرمایا حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم. میری حیات بھی تمہارے لیے خیر ہے, میری بولیے موت بھی تمہارے لیے خیر ہے. فاما حیاتی, میری حیات کیوں خیر ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے میرے ذریعے سے تم لوگوں کو ہدایت دی ہے, میری وجہ سے تم لوگوں کو جہنم سے نجات دی ہے. وَأَمَّا مَمَاتِ, میری موت بھی خیر ہے. موت کیوں خیر ہے؟ فرمایا اس لیے کہ فَإِنَّ أَعْمَالَكُمْ تُعْرَضُ عَلَيَّ, تمہارے اعمال ہمارے سامنے پیش ہوتے ہیں. فَمَا كَانَ مِنْ حَسَنٍ ازْدَدْتُ لَكُمْ, رحمت للعالمین ہے نا. فما کان من حسن ازددت لکم, اگر اعمال تمہارے اچھے ہیں میں اس میں اضافے کی دعا کرتا ہوں. ایک بات ذہن میں رکھ لیجیے, اگر کوئی کار خیر کرنے کے بعد پھر دل چاہے یار یہ کام کر لیں تو سمجھ جائیے کہ رسول اللہ کی دعا لگ گئی ہے تم کو انشاءاللہ. صلوات بر محمد و آل. فما کان من حسن ازددت لکم, اگر اعمال اچھے ہیں میں اس میں اضافے کی دعا کرتا ہوں. وما کان من قبیح استغفرت لکم, اور اگر اعمال تمہارے برے ہیں قبیح ہیں تو تمہارے لیے میں استغفار کرتا ہوں. فقام رجل من المنافقین, ایک آدمی کھڑا ہو گیا, منافق ہر دور میں اس طرح کے لوگ رہے ہیں. فقام رجل من المنافقین, ایک آدمی کھڑا ہو گیا, اس نے کہا یا رسول اللہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وقد رممت, اس کے بعد پیغمبر کو وضاحت بھی کر رہا ہے, یعنی صرت رمیما, آپ تو جو ہے بھوسا ہو چکے ہوں گے, سڑ گل گئے ہوں گے الیاذ باللہ. حضرت نے فرمایا کلا, ہرگز, ان اللہ حرم لحومنا علی الارض, اللہ نے ہم لوگوں کے گوشتوں کو زمین کے لیے حرام قرار دیا ہے. اچھا یہ کہہ سکتے تھے نا ان اللہ حرم اللحمی, میرے گوشت کو, یا فرما سکتے تھے ان اللہ حرم اللحمی واللحم اہل بیتی, ہمارے اور ہمارے اہل بیت کو. نہ, فرمایا ان اللہ حرم اللحومنا, ہم لوگوں کے گوشتوں کو, نہ کہ صرف ہم اور اہل بیت ہمارے, یعنی جو بھی ہمارا ہو جائے. آج دیکھ لیجیے آپ علماء کے جسم بھی موجود ہیں, اس طرح کی روایتیں موجود ہیں. صلوات بر محمد و آل. خود روایت کہتی ہے کہ ہر شب جمعہ, دھیرے دھیرے میں آ رہا ہوں اس منظر, ہر شب جمعہ ہمارے اعمال ہمارے امام کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں. اب ہمارے موجودہ امام, ہر شب جمعہ ہمارے امام حضرت کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں. اگر اعمال اچھے ہیں خوش ہوتے ہیں, دعا دیتے ہیں, اور اگر اعمال اچھے نہیں ہیں تو بد دعا نہیں دیتے. تشریف لائے. صلوات پر محمد. تو بد دعا نہیں دیتے بلکہ گریہ فرماتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو کل ملا کر کے شاید میں یہ بات اپنے بچوں کو سمجھانے میں کامیاب ہو گیا ہوں کہ اللہ تو دیکھ ہی رہا ہے, رسول اللہ تو دیکھ ہی رہے ہیں, لیکن جو ہمارا موجودہ امام ہے وہ بھی ہمارے امام ہمارے اعمال کو ملاحظہ فرما رہے ہیں. اب اگر جس دن امام ظاہر ہوں گے ہمارا کیا حشر ہوگا؟ یا اللہ ہم سب کو توبہ کی توفیق عنایت فرما. اب تک جو ہوا شیطان نے بہکایا, جو بھی ہوا یا اللہ شیطانی وسوسوں سے ہم سب کو محفوظ فرما. تو خلاصہ یہ کہ اب وہ صاحب یہاں سے انہوں نے یہ چوری کیا, وہاں سے یہ چوری کیا, 3 جگہوں سے چوری کی, اور اس کے بعد آ کر کے 3 فقیروں کو انہوں نے دے دیا. اب امام نے اپنے کو ظاہر کیا,
دیکھ تو رہے تھے لیکن یہ نہیں دیکھ رہا تھا. جیسے آج امام ہم کو دیکھ تو رہے ہیں, ہم نہیں دیکھ پا رہے ہیں. جب حضرت ظاہر ہوں گے تو ہمارے ساتھ بھی یہی ہو سکتا ہے. حضرت نے اپنے کو ظاہر کیا کہ کیا چکر ہے بھائی تمہارا, وہاں سے تم نے روٹی چرائی, وہاں سے تم نے انار چرایا, وہاں سے تم نے سیب چرایا, یہ کیا چکر ہے تمہارا؟ تو کہنے لگا آپ کون ہیں یہ بتائیے. حضرت نے فرمایا, اپنا نام لیا, میں جعفر ابن محمد. جعفر ابن, او اچھا, آپ اپنے کو امام کہتے ہیں. ایک جملہ رک کے اور کہہ دوں, جب یہ قصہ پڑھتا ہوں تو اس کو کہتا ضرور ہوں. مطالعہ کیجئے, پڑھیے, اللہ علم میں اضافہ کرے. لیکن ایک چیز اللہ کی بارگاہ میں ہم سب کو دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ لاکھ پڑھ لکھ جائے, خدا ہم سب کو اہل بیت کے مقابلے میں اپنی اوقات میں رکھے. اس لیے کہ دو لفظ پڑھنے کے بعد جب آدمی اوقات بھولتا ہے نا, اس سے پروردگار عالم ہم سب کو, بولیے, جب اوقات بھولتا ہے آدمی تو موسیٰ کے لیے بد دعا کرنے نکل جاتا ہے. صلوات بر محمد, پڑھیے قرآن پڑھیے. جب آدمی اوقات بھولتا ہے تو نبی خدا کے لیے بد دعا کرنے کے لیے نکل جاتا ہے. یا اللہ ہم سب کو اپنی اوقات میں رکھ. یہ دو لفظ بڑھیا تقریر کرنے لگے, اوقات بھول گئے. کہنے لگے آپ کون؟ حضرت نے بتایا کہ اچھا اپنے کو امام کہتے ہیں آپ, اور آپ کو قرآن نہیں معلوم. العیاذ باللہ, یہ ہے اوقات کا بولنا. حضرت نے کہا بھیا کیا مطلب, کون سی آیت ہے جہاں چوری جائز ہے؟ کہنے لگا کہ کیا قرآن میں ہے کہ نہیں ہے, من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا, جو ایک نیکی لے کے آئے گا اس کو ایک کے بدلے میں, بولیے, 10 دیا جائے گا. حضرت نے کہا ہاں بالکل ہے, قرآن کی آیت تو نہیں کھا جائیں گے نا. کہ کیا قرآن میں اس کے آگے نہیں, ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلہا, اور جو برائی لے کے آئے گا اس کو سزا دی جائے گی جتنا اس نے برائی کی ہے. فہم لا یظلمون, کسی کے اوپر کوئی ظلم زیادتی نہیں ہوگی. حضرت نے کہا ہاں یہ بھی ہے قرآن میں. کہ تو اب آپ دیکھیے کہ میں نے 3 چوری کی, کتنا گناہ ہوا؟ 3. ابن کمیل, اوئے صلوات پر محمد و آل محمد, 3 چوری کی, کتنا گناہ ہوا؟ 3. 3 غریبوں کی مدد کی, کتنا ہوا باس؟ 30. 3 مائنس کر دیے, کتنا بچا؟ 27. تو قرآن کی روح سے اب سمجھ میں آیا پیغمبر نے کیوں کہا تھا انی تارک فیکم الثقلین, جو کل بات کہی گئی. اہل بیت کو چھوڑ کے قرآن سمجھنے کی کوشش کرو گے, اسی طرح گمراہ ہو جاؤ گے. تو 3 گناہ نکال دے, تب بھی تو 27 بینیفٹ میں آئے ہم. حضرت نے فرمایا یہ آیت تجھ کو یاد رہی اور وہ آیت تو بھول گیا, کل جو پڑھی گئی تھی, انما یتقبل اللہ من المتقین, اللہ صرف متقیوں کے عمل کو قبول کرتا ہے. اور جب تم نے گناہ کر لیا تو تقوی ختم ہو گیا, اور جب تقوی ختم ہو گیا تو چاہے جتنا تم نیکی کرتے جاؤ, تمہارے اکاؤنٹ میں 3 گناہ تو موجود ہے, نیکی 0 چلی گئی. صلوات پر محمد و آل. اب آئیے ایک چیز میں آپ کو اور سنا دوں. کبھی اس میں شعراء بھی ہیں, اس میں نوحہ خاں بھی ہیں, علماء بھی ہمارے تشریف فرما ہیں, اور بھی ایسے لوگ ہوں گے جو مذہبی نہ صحیح یوں اسپیچز دیتے ہوں گے. تو ایسا اکثر ہو جاتا ہے کہ ممبر سے اترنے کے بعد یا اسپیچ ختم ہونے, ارے یار یہ تو چیز چھوٹ گئی. ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ کہنا نہیں ہے, اتفاقاً نکل گیا. اب اس پر جو ہے وہ رات بھر افسوس کہ یار اچھی خاصی مجلس چل رہی, پتہ نہیں کہاں سے یہ جملہ غیر ارادی طور پر نکل گیا. لہذا مومنین سے بھی گزارش ہے کہ بہت زیادہ جو ہے وہ اس پر ہنگامہ نہ کریں. کبھی کبھی آدمی غیر ارادی طور پر بھی ممبر سے اس سے چوک ہو جاتی ہے. صلوات پر اتنا ہنگامہ نہ کریں, مگر یہ کہ ریپیٹ کرنے لگے آدمی تو پھر بات دوسری ہے. اس طرح کی جو ہے وہ ایک اور صلوات بر محمد و آل. تو ہمارے آپ کا یا کبھی کبھی ہوتا ہے کہ اگر یہ والی بات جو میں نے کہی
اس کو بعد میں کرتا اور وہ والی جو بعد میں کہی اس کو پہلے کرتا تو اور بڑھیا چپکتی، پبلک کو اور سمجھ میں آتی. تو یہ چوک ہم سے آپ سے ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے کہ جو کہنا چاہیے وہ بھول جاتے ہیں، جو نہیں کہنا چاہیے وہ کہہ جاتے ہیں، جس کو پہلے کہنا چاہیے وہ بعد میں، جس کو بعد میں کہنا چاہیے وہ پہلے. ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ کیا یہ اشتباہ اور یہ چوک قرآن میں ممکن ہے کہ جو پہلے کہنا چاہیے تھا وہ بعد میں کہنا چاہیے، جو بعد میں کہنا چاہیے وہ بولیے؟ قرآن کا تو ایک ایک حرف معجزہ ہے، ایک ایک لفظ معجزہ ہے. اب اگر قرآن جو میں آیت پڑھ رہا ہوں کل سے، کیا ارشاد ہوا قرآن کا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے صاحبان ایمان تقوی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. بچپنے میں جب بزرگ لوگ کہتے تھے قرآن اہل بیت کا قصیدہ پڑھتا ہے اور فضائل بیان کرتا ہے، تب نہیں سمجھ میں آتا تھا کہ یار ایسے ہی مجلس چلانے کے لیے ہوگا. لیکن اب سمجھ میں آتا ہے کہ آدمی اگر دقیق نگاہ سے دیکھے نا تو ہر جگہ کہیں نہ کہیں اہل بیت کی عظمت کا اظہار ہے. یہ آیت جو ہے اس کی ترتیب کیا قرآن بدل نہیں سکتا تھا؟ ایسے کہہ دیتا یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین واتقوا اللہ، اے صاحبان ایمان سچوں کے ساتھ ہو جاؤ اور تقوی اختیار کرو. اگر قرآن اس طرح کہتا تو ہمارے لیے ایک راحت کی بات تھی کہ اہل بیت سے محبت کر لو، اس کے بعد دیکھا جائے گا، پھر جو ہے تھوڑا وقت مل گیا تو گناہ سے بھی اپنے آپ کو بچا لیں گے، واجبات بھی ادا کر لیں گے. مین چیز یہاں ہے کہ پہلے کونوا مع الصادقین. لیکن قرآن نے یہ ترتیب نہیں رکھی ہے. قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے صاحبان ایمان تقوی اختیار کرو. یہ ترتیب عظمت اہل بیت کو ظاہر کر رہی ہے کہ ہر ایرے غیرے کو حق نہیں ہے دعوی عشق اہل بیت کا. پہلے متقی بنو، تب اس قابل ہو کہ کہو میں علی والا ہوں، میں حسن والا ہوں، میں حسین والا ہوں. صلوات بر محمد و آل محمد. اہل بیت معمولی شخصیت نہیں ہے کہ جس کا دل چاہے آ کے دعویٰ کر لے، اور وہ مانا بھی نہیں جائے گا. ایک پھول بڑا خوبصورت ہے، ٹھیک، کیا پھول ہے، تو وہ پھول اس کا حسین ہے تو آپ کے پاس آنکھ ہے تو آپ تعریف کریں گے، اور اگر آپ تعریف نہیں کریں گے تو آپ کو اندھا کہا جائے گا. تو اہل بیت کے فضائل اگر ہم بیان کرتے ہیں تو یہ جو ہے وہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اندھے نہیں ہیں، ورنہ واقعی محبت وہ ہے. کل انشاءاللہ اس پر بات آئے گی کہ جو ان کے فرمودات پہ عمل کرے اس کو عاشق کہتے ہیں. صلوات بر محمد. میں حدیث آج ہی سناتا چلو پھر آ رہا ہوں. اصول کافی میں امام صادقی سلام اللہ علیہ سے ہے، فرماتے ہیں کہ اذا رأیتم العلماء محبا لدنیاہم فاتہموہ علی دینکم. اگر دیکھو علماء کو کہ دنیا سے محبت کرنے لگے ہیں، فاتہموہ علی دین، جلدی سے اپنا دین سمیٹ لو، ان سے بچاؤ اپنا دین ان سے. مجھ کو وہ حدیث یا معاذ اللہ علماء کے اوپر کوئی تبصرہ نہیں کرنا ہے، وہ جو امام نے محبت کا تقاضا بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ اذا رأیتم العلماء محبا لدنیاہم، اگر دنیا سے محبت. عجب بڑی مشکل ہے نا کہ ایک بات کہہ کے جائیے تو اس میں 3 مطلب اور نکلتے، آدمی پتہ نہیں کیا نکال لے. محبت دنیا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عالم کا کپڑا پھٹا ہو تو وہی مومن ہے. صلوات پڑھیے، یہ بھی سنتے چلیے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عالم کا جو ہے کپڑا پھٹا ہو تو وہ عجیب طرح سے گندی قبا پہنے ہو، داڑھی بے تکی چلی جا رہی ہو. نہ، اللہ جمیل یحب الجمال. خدا پسند کرتا ہے کہ اچھے سے رہے آدمی، ٹیپ ٹاپ سے رہے آدمی. محبت دنیا کا مطلب کیا؟ ایک صلوات پڑھیے، داستان سناتا ہوں میں آپ کو. کیا کیا نایاب ہیرے
اہل البیت علیہم الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کی بنیاد پر آپ کے یہاں ہیں۔ مشکل آپ کے ساتھ یہ ہے کہ آپ وسیع حسن جیسے نالائقوں کو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد یہ سوچتے ہیں کہ ایسے ہی ہوں گے سب، ورنہ اگر آپ پڑھیے اپنے علماء کی تاریخ نا رضوان اللہ علیہم، باپ بیٹے ہیں دو، ملا احمد نراقی اور ملا محمد مہدی نراقی، طبیب نفس ہے، واقعاً طبیب نفس ہے۔ باپ کی کتاب ہے فارسی میں معراج السعاد ہے، بیٹے کی کتاب ہے عربی میں جامع السعادات، اخلاقیات کے اوپر ہے۔ سنیے آپ، جب ان کی کتاب چھپی تو بہت سے لوگوں نے پڑھا، تو ایک کوئی جو ہے وہ درویش ٹائپ کا آدمی، اس نے بھی آقا کی کتاب پڑھی، بڑا متاثر ہوا، یار بڑی زبردست کتاب ہے، چلنا چاہیے، ان سے ملنا چاہیے۔ آیا تو اب دیکھا صاحب یہ تو بڑا وہ صاحب جو مکان بھی ہے، زمین بھی ہے، جائیداد بھی ہے، نوکر بھی ہے، گھوڑا بھی ہے۔ ارے اچھا یہ بتائیے، باپ دادا سے اگر میراث میں مل گیا ہے تو مولوی بیچارہ کیا کرے، پھینک دے اس کو؟ اگر دادا سے باپ سے میراث میں تو اس کو کیا کرے؟ اب ان کا رہا ہوگا میراث کے طور پر، باپ دادا سے آیا تو اس کو کیا کریں؟ تو صاحب جو ہے وہ زمین بھی ہے، جائیداد بھی ہے، تو اب وہ وہیں سے انہوں نے یہ مولوی لوگ خالی لکھتے ہیں، خود عمل ومال۔ اتنے عظیم انسان تھے کہ بھاپ گئے کہ میرے بارے میں کیا سوچ رہا ہے۔ چائے وغیرہ ناشتے وغیرہ کے بعد بات نکل آئی ایسے ہی کربلا کی، جو لوگ جانے والے ہیں اربعین بھائی ان سے درخواست ہے کہ اس نالائق کے لیے بھی دعا فرما دیں کہ اللہ توفیق دے انشاءاللہ۔ تو بات نکل آئی کربلا معلیٰ کی زیارت کی، تو یہ ہوا کہ صاحب زیارت میں چلو، اسی وقت اٹھے چل پڑے۔ کون؟ مرحوم نراقی، جن کا اتنا سب ہے، چلو وہ بھی چل پڑا، درویش بھی، فقیر۔ کچھ دور جائے، ارے حضور کیا ہوا؟ میرا کاسا رہ گیا آپ کے ہاں چھوڑ دیا میں نے۔ کہ کوئی ٹینشن کی بات نہیں، اللہ نے مجھ کو دیا ہے، چلو میں تم کو نجف میں خرید دوں گا، کربلا میں خرید دوں گا۔ ارے نہیں، وہ تو ایسا تھا تو ہاتھی کے دانت کا تھا اور ہندوستان سے، کہ جیسا بھی تھا بھائی، جتنا مہنگا تھا، جو کہو گے میں خرید دوں گا تم کو، اللہ نے مجھے دیا ہے، اللہ نے مجھے نوازا ہے۔ ارے نہیں حضور وہ ویسی چیز ہے اور وہ کیا ہے، ٹھیک ہے واپس چلو۔ واپس آئے، انہوں نے اپنا کاسا لیا، کہ چلیے، کا مجھ کو نہیں جانا ہے۔ آپ تو چلے تھے، کہاں چلے تھے، لیکن تم کو سمجھانا تھا کہ میرے پاس مال دنیا میں اتنا سب ہے، لیکن جب امام کی زیارت کی بات آئی تو پلٹ کے میں نے نہیں دیکھا کہ ان کا کیا ہوگا۔ تمہارے پاس مال دنیا میں ایک کاسا تھا، زیارت حسین کے لیے چھوڑ نہیں پائے۔ مسئلہ یہاں ہے، تو مالدار ہونا بری بات نہیں ہے، مال پرستی بری چیز ہے۔ صلوات برما، محنت کرے آدمی، مشقت کرے آدمی۔ روایتیں کہتی ہیں، امام رضا علیہ السلام نے فرمایا بھیا محنت کرو، اپنے بچوں کو بڑھیا سے رکھو تاکہ تمہاری موت کی دعا نہ کریں وہ۔ روایت یہاں تک ہے، امام نے فرمایا القاد لعیال کالمجاہد فی سبیل اللہ، اپنے بال بچوں کے لیے محنت کرنے والا، کوشش کرنے والا اللہ کی راہ میں جہاد کے مانند ہے۔ تو اس حدیث کا مطلب یہ نہ لیجئے گا کہ صاحب وہ پیسہ ہونا بری چیز ہے، پیسہ ہونا بری چیز نہیں ہے، کہاں سے آ رہا ہے وہ غور کرنا بہت اہم ہے۔ خوب صلوات بر محمد و آل محمد۔ تو اذا رأیتم العلماء، بات ہماری چلی تھی محبت، اذا رأیتم العلماء، اگر دیکھو علماء کو، کیا محبا لدنیاہم، کہ وہ دنیا سے محبت کرنے لگے ہیں، فاتہموہ علی دینکم، بچاؤ۔ کیوں؟ اب امام نے وجہ بتائی ہے، اس لیے کہ محبت کی خاصیت یہ ہے کہ محب محبوب کے اشارے پہ چلتا ہے۔ اگر کسی عالم کو دنیا سے محبت ہے تو وہ دنیا کے اشارے پہ چلے گا، تمہارے دین سے مطلب نہیں ہے۔ ہمارا موضوع وہ نہیں ہے، بات اس حدیث سے یہ نکل کے آ رہی ہے کہ محبت کا مطلب یہ ہے کہ جس سے محبت ہے اس کی مرضی پہ چلنا اصل محبت ہے، دعوے کا نام عشق نہیں ہے۔
صلوات سمجھانا عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں. بس ایک چیز اور پھر کل سے انشاءاللہ شروع ہوتی ہے بات. تو ارشاد کیا ہوا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے صاحبان ایمان تقوی اختیار کرو. خالی تقوی بھی کافی نہیں ہے. لاکھ متقی ہو جاؤ، لاکھ پرہیزگار ہو جاؤ، واقعاً زندگی میں کوئی گناہ نہیں کیا ہے، لیکن اگر عشق اہل بیت نہیں ہے تو نہ تمہاری نماز سے کوئی فائدہ ہے، نہ تمہارے روزے سے کوئی فائدہ ہے، نہ تمہارے حج سے کوئی فائدہ. یعنی یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ ان میں سے اگر ایک بھی چھوٹ گیا تو پھر انسان کا بیڑا غرق ہو جائے گا. اب یہ صادقین ہیں کون؟ پتا ہے آپ کو، لیکن بات کو مربوط کر. صادقین ہیں کون؟ صادق مانے سچا. تو آپ تو سچے ہیں، آپ کے ساتھ ہو جائیں ہم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کونوا مع الصادقین، ان تینوں لوگوں کے ساتھ پکڑ لو. تو اب یہ تو ہو جائے گا صاحب دنیا میں جو جس کو سچا سمجھ لے اس کا ساتھ پکڑ لے، کام ہو گیا. کہا نہیں، ہمارے سمجھنے والے سچے اور ہیں اور خدا جن کو سچا کہے اور ہے. اور یہ بات پھر گزارش کی جائے کہ قرآن کی تفسیر جو ہوتی ہے اس کے الگ الگ نہج اور طریقے ہیں. من جملہ اس میں سے ایک یہ ہے کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کی آیتیں ایک دوسرے کی تفسیر کرتی ہیں. لا یمسہ، بولیے، الا المطہرون، اس قرآن کو کوئی مس نہیں کر سکتا سوائے پاک لوگوں کے. تو وہ جو ڈنمارک میں ہوا وہ کیا پاک تھا جس نے قرآن جلایا؟ ہاتھ میں تھا اس کے قرآن نہیں تھا، پتھر تو نہیں ہوا. ہاتھ بڑھائے آدمی کرنٹ لگ جائے، کیا مطلب ہوا؟ کہا نہیں، چیز سے مراد چھونا نہیں ہے. پھر کیا ہے کہ اردو بھی بولتے ہیں کہ صاحب ارے بہت اونچی چیز ہے وہاں تک پہنچنا مشکل ہے، بولتے نہیں بولتے. لا یمسہ الا المطہرون، تو اب کہتے ہیں کہ صاحب قرآن کے معانی و مفاہیم اتنے بلند ہیں کہ وہاں تک ہر آدمی پہنچ نہیں سکتا سوائے پاک لوگوں کے. ہو گئی نا بات؟ یعنی قرآن کو کوئی سمجھ نہیں سکتا حقیقی مطلب سوائے. چلیے صاحب 4 مرتبہ کپڑا غوطہ کیا، 5 مرتبہ نہا کے نکلے ہیں، اٹھائیے قرآن سمجھ میں آ جائے گا. پاک تو ہیں نا. کہ ہم جن کو پاک سمجھتے ہیں وہ اور ہیں. کہ تو پھر کیا ہے؟ اب قرآن سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. لا یمسہ الا المطہرون، لا یمسہ الا المطہرون، یار کیا مطلب ہوا اس کا؟ تب تک سورہ احزاب کی آیت آئی، ملا کے پڑھ لیا، ایک دم آیت پانی ہو گئی. لا یمسہ الا المطہرون انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم. تب جب دونوں ملا کے پڑھا سمجھ میں آیا، یعنی قرآن کا صحیح مطلب سوائے اہل بیت کے کوئی بتا نہیں سکتا. صلوات بر محمد و ویسے ہی یہاں ہے، قرآن نے کہا کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو ان کے ساتھ ہو جائیں، ان کے ساتھ ہو جائیں، جو سچ بولے وہ صادق. کہا ہم جن کو سچا کہیں گے. تو وہ کہاں ملے گا صاحب؟ کبھی کبھی ہوتا ہے نا، لات کے آدمی نہیں بولتے کیا آپ کے یہاں؟ یہ بات سے نہیں مانتے. بہت سمجھایا گیا اور یہ بھی کہا گیا ارے یار چھوڑو، اگر جو ہے باپ نہ ہونے کی وجہ سے تم عیسیٰ کو جو ہے اللہ کا، تو آدم تو اس سے بڑے کے بیٹے ہو جائیں گے. بس سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. نہیں صاحب نہیں. آخرش قرآن نے کہا کہ اب یہ ماننے والے نہیں ہیں. اب قرآن کے نزول کے بعد فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، بعض مفسرین کہتے ہیں علم سے مراد قرآن. فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، اب ان سے کہہ دیا آؤ ہو ہی جائے. کیا ہوگا؟ فقل تعالوا، لے آؤ، ندعو، بلاتے ہیں، ابناءنا، اپنے بچوں کو، وابناءکم، تم اپنے بچوں کو، ونساءنا ونساءکم، تم اپنی عورتوں کو، ہم اپنی عورتوں کو، وانفسنا وانفسکم، تم اپنی جانوں کو اور ہم، ثم نبتہل، اور پھر مباہلہ کر لیتے ہیں، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، اور پھر جو جھوٹے ہوں ان پر اللہ کی لعنت کی جائے. تو اب یہاں طے ہونا ہے، ادھر سے بھی کچھ لوگ آئیں گے، ادھر سے بھی. ادھر سے کتنوں کو آنا ہے؟ ابناءنا، اپنے بیٹوں کو لے آئیے. تو 2 ہی بیٹے تو ہیں،
امام حسن اور امام حسین، تو تثنیہ کا صیغہ ہو جاتا، کیا دقت تھی؟ کل کو یہ کہہ دیتے کہ وہ اصل میں تثنیہ کا صیغہ تھا، اس لیے پیغمبر کی مجبوری تھی حسن و حسین کو لے جانا، ورنہ زید کو بھی تو اپنا بیٹا بنایا تھا، اگر وہ تثنیہ نہ ہوتا تو زید کو بھی لے جاتے۔ قرآن نے جو ہے جمع کا صیغہ استعمال کیا کہ دیکھ لو چاہے جس کو جتنا مار، لیکن جو بات حسن و حسین میں ہے وہ کسی میں نہیں ہے۔ ایک دو وہاں تو اور حد ہو گئی، وَنِسَاءَنَا، نساء یعنی عورتیں، جمع کا صیغہ ہے نا، اور عربی میں جو پلیورل ہوتا ہے وہ 3 پر کم سے کم ہوتا ہے، جیسے آپ کے ہاں انگریزی میں اور اردو میں ایک کے بعد جمع ہو جائے گا، نہ، ایک کے بعد دو، دو کے بعد تین، 3 پر پلیورل کا استعمال ہوتا ہے۔ اگر جو ہے وہ ایک ہوتا تو کہ صاحب بیٹی سے بڑھ کے تو کوئی نہیں ہوتا نا، ایک ہی عورت کی بات تھی تو رسول اللہ لے کے گئے جناب فاطمہ کو، قرآن نے کہا نساءنا، عورتوں کو لے کے آؤ، تاکہ کوئی اعتراض نہ کر سکے، فلاں کو بہت چاہتے تھے، فلاں کو بہت چاہتے تھے، فلاں سے بڑا پیار تھا، چاہے جتنا پیار ہو، لیکن جب بات سچائی کی آئے گی تو صدیقہ فاطمہ ہوں گی، بقیہ کوئی نہیں کہا جا سکتا۔ وَأَنفُسَنَا، یہ ایک اگر آدمی یہی توجہ کر لینا، اپنی جانوں کو لاؤ، جانوں میں کس کو لے گئے؟ صرف مولا کو نا، یہ کاہے کے لیے ہے؟ اب چاہے جو صاحب انہوں نے نماز پڑھائی اس لیے جو یہ جانشین ہے، انہوں نے یہ کیا، ان کو بہت چاہتے تھے، ان کو ساتھ رکھا، کا سب کچھ ہے، لیکن جب جان کی بات آئی تو اگر ان لوگوں کی کوئی حیثیت ہوتی تو نبی اپنے ساتھ لے گئے ہوتے۔ تو اولاد یعنی صرف حسن حسین، عورت میں صرف جناب فاطمہ، جان میں صرف مولا امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ۔ اور یہ وہ تفسیر ہے، یہ وہ آیت ہے، یہ وہ آیت ہے۔ دیکھیں بہت سی جگہوں پر ہے کہ صاحب اہل سنت، برادران اہل سنت کی تفسیر کچھ کہتی ہے، شیعوں کی تفسیر کچھ کہتی ہے، فلاں کچھ کہتے ہیں۔ یہ وہ ہے کہ جس میں کہیں سے چوتھے سے 5واں آدمی کسی نے نہیں لکھا ہے، وہ چاہے سنی تفسیر ہو چاہے شیعہ تفسیر ہو، سب کا کہنا رسول اللہ کتنے لوگوں کو لے گئے؟ صرف 4 لوگوں کو، جناب فاطمہ، امام حسن، امام حسین اور حضرت امیر المؤمنین علیہم الصلاۃ والسلام۔ تو اب میدان میں گئے، ہوا کیا؟ ان لوگوں نے کہا ایسی شکلیں دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ پہاڑ کو اشارہ کر دیں تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے گا، بھیا ان سے مباہلہ نہ کرو۔ تو جو میدان میں جم جائے وہ ہوا صادق، جو بیک ہو جائے اس کے اوپر صدق کا اطلاق نہیں ہوگا نا۔ تو میدان میں جمع کون؟ 4۔ یہ 4 کون تھے؟ امام حسن حسین، امیر المومنین، صدیقہ طاہرہ، ہو گئی نا۔ اب یہ ہوئے 4 صادق۔ قرآن نے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے صاحبان ایمان تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اگر قرآن کے اعتبار سے سچا دیکھنا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں اس آیت کو اس طرح، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الحسن، کونوا مع الحسین، کونوا مع فاطمہ، کونوا مع علی، صلوات بر محمد و آل محمد۔ لیکن بات وہی ہے، ہم سے زیادہ شاید دنیا میں کوئی بدقسمت ہو، اس لیے کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں کہ اہل بیت کیا ہے نا۔ اللہ کا کرم، اس نے ہم کو آپ کو ایسے گھر میں پیدا کیا کہ اہل بیت مل گئے۔ اب ہماری بدقسمتی ہے، وہ تو بدقسمت ہیں کہ جن کو پتہ ہی نہیں کہ اہل بیت کیا ہے، لیکن جن کو پتہ ہے کہ اہل بیت کیا ہے، اگر ہم اہل بیت کے فرمودات پہ عمل نہ کر پائیں تو ان سے زیادہ بدقسمت ہم ہوئے کہ نہیں ہوئے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ کہ آل محمد کے بتائے ہوئے راہ پر انشاءاللہ چل سکیں، اور اہل بیت کی معیت ان کے ساتھ کی قرآن نے شرط لگائی ہے،
متقی ہو جاؤ۔ متقی کسے کہتے ہیں؟ جس کے اندر تقوی ہو۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ امام نے فرمایا واجب چھوٹنے نہ پائے، حرام پر عمل ہونے نہ پائے۔ صلوات پر محمد و حضرت سید الشہداء امام حسین سلام اللہ علیہ کی رخصت میں بہت سے مناظر ہیں۔ کل جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ آئے تو بہت سے مناظر ہیں، من جملہ اس میں آئے در خیمہ پر زینب خدا حافظ، اے رقیہ و رباب خدا حافظ۔ بی بی آگے بڑھیں، دونوں باہیں امام کے گلے میں ڈال کے لپٹ گئیں، میں نہ جانے دوں گی۔ اکیلی زینب یتیموں کو دیکھے، بیمار کو دیکھے، بیواؤں کو دیکھے۔ بعض بزرگوں کا فرمانا فَأَشَارَ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِلَىٰ قَلْبِ أُخْتِهِ، حضرت نے بی بی کے قلب مبارک کی طرف اشارہ کیا، جو بھی وجہ رہی ہو، علم امامت کا استعمال کیا، اختیار امامت کا استعمال کیا، شرح صدر ہوا، جدا ہوئی، اچھا بھیا جاؤ خدا حافظ۔ من جملہ اس میں کہتے ہیں، ایک دیکھیے دو بہنیں امام حسین علیہ السلام کی تو سگی ہیں، ہے نا، حضرت زینب علیہ السلام اور جناب ام کلثوم۔ اس کے علاوہ فرماتے ہیں علماء ہمارے 4 بیٹیاں یا شاید 5، واللہ عالم، امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ کی اور تھیں کربلا میں، جو امام حسین علیہ السلام سے اتنی چھوٹی تھیں جن کو امام نے اپنی اولاد کی طرح پالا تھا۔ اب یہاں پر اس منظر میں ملتا ہے کہ حضرت نے جو ہے وہ سے کہا، جناب زینب نے، ٹھیک ہے بھیا جاؤ، ہم جانے سے منع نہیں کرتے، لیکن ان بیویوں کی خواہش ہے ایک بار جی بھر کے بھیا کو دیکھ لیں۔ کیا کرنا ہوگا؟ فرمایا کچھ نہیں، ہم حلقہ بنا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ ہمارے درمیان سے گزر جائیے۔ اب آپ سوچئے، بہت سے لوگ اس میں ہوں گے کبھی پردیس گئے ہیں، دیکھا ہوگا آپ نے نا، چھوٹے چھوٹے بچے جب ہوتے ہیں آدمی کے، اور آدمی پردیس جانے لگتا ہے، دبئی ہے، کویت ہے، یہاں وہاں، تو بچے رونا شروع کرتے ہیں، نہیں کرتے؟ جبکہ یہ پتہ ہے کہ یہ جا رہے ہیں، سال بھر کے بعد، 6 مہینے کے بعد، 2 سال کے بعد آئیں گے، اور میں نے جو جو کہا ہے وہ سب لے کے آئیں گے۔ آپ سوچئے یہ منظر جب وہاں ہوا ہوگا تو بچوں کا کیا حال ہوا ہوگا، اور ان بہنوں کا کیا حال ہوا ہوگا۔ روایت یہ کہتی ہے کہ حضرت جب نکلنے لگے تو یہ بہنیں حلقہ بنا کے کھڑی ہو گئیں، بیویاں حلقہ بنا کے کھڑی ہو گئیں۔ جب حضرت نکلنا چاہتے ہیں دامن تھام لیتی ہیں، بھیا نانا کے مدینے پہنچا دو تب جاؤ۔ کیسے نکلے امام نہیں معلوم، لیکن کچھ چیزیں ہیں جو عقلی ہیں، کتاب میں نہیں پڑھا ہے میں نے، لیکن عقل کے اعتبار سے سوچئے کہ جس وقت امام نکل رہے ہوں گے، اب تو آج تو ہمارے ہاں عالم یہ ہے کہ کہیں 7ویں محرم کو، کہیں 10ویں محرم کو ذوالجناح برآمد ہوتا ہے، تو جب یہ ذوالجناح مردوں کے بعد عورتوں میں جاتا ہے، دیکھا ہے عورتیں کیسا چیختی ہیں، جبکہ ان میں کوئی زینب نہیں ہے، کوئی ام کلثوم نہیں ہے۔ تو جب سواری پر آج اتنا گریہ ہوتا ہے تو اس وقت جب امام خیمے سے نکل رہے ہوں گے تب ان بیویوں کا عالم کیا رہا ہوگا۔ اور ایسے میں کسی کو یہ احساس ہے کہ چھوٹی بچی 4 سال کی، 3 سال کی کہاں گریہ کر رہی ہے، کہاں رو رہی ہے؟ شاید، میں نے اسی لیے کہا، شاید بچی کے ذہن میں یہ آیا ہو کہ یہ لوگ تو خود ہی بے ہوشی کے قریب ہیں، کون میری طرف توجہ کرے گا؟ لیکن جیسے بھی ہو بابا جائیں گے تو ذوالجناحی سے، لہذا بجائے خیمے میں رکنے کے ذوالجناح کے قریب آ گئی، اور ہوا وہی کہ امام جیسے ہی ذوالجناح کے قریب آئے، ننھے ننھے ہاتھ جوڑ دیے، فرماتی ہیں استسلمت للموت، بابا کیا مرنے کے لیے تیار ہو گئے؟ جو حضرت نے جواب دیا ہے وہ محاورہ ہے، لہذا اس کا لفظی ترجمہ ممکن نہیں ہے۔ مطلب شاید حضرت کے جواب کا یہ ہو کہ جب بچی نے کہا استسلمت للموت، بابا کیا مرنے کے لیے تیار ہو گئے؟
حضرت نے فرمایا بیٹی وہ کیا کرے جس کا کوئی ناصر نہ ہو، وہ کیا کرے جس کا کوئی مددگار نہ ہو۔ 3 سال 4 سال کی بچی ہے، باپ ہے، کہہ سکتی تھی نا بابا مت جاؤ، یہ لوگ بیعت ہی تو مانگ رہے ہیں نا، بابا بیعت کر لو، یتیم مت بلاؤ بابا، کہہ سکتی تھی، نہیں کہہ سکتی۔ اور اگر کہہ دیتی تو کون سی بڑی بات تھی بھائی، کل کو تاریخ لکھتی 4 سال کی بچی تھی، باپ سے لگاؤ تھا، باپ سے محبت تھی، نہیں برداشت ہوا کہہ دیا۔ لیکن آج تک آپ نے کسی ذاکر، کسی خطیب سے سنا، کسی کتاب میں پڑھا کہ ایک بار بھی اس بچی نے کہا ہو بابا مت جاؤ، بابا یتیم مت بناؤ، بابا بیعت ہی تو مانگ رہے ہیں کر لو؟ بلکہ تاریخ الٹا لکھتی ہے، فرماتی ہے ٹھیک ہے میرے باپ جائیے، مگر جانے سے پہلے اے بابا میرے سر پہ اس طرح ہاتھ پھیر دو جیسے یتیموں کے سر پہ پھیرا جاتا ہے، اے بابا مجھے اپنے کلیجے سے لگا لو۔ روایت کہتی ہے زمین گرم کربلا پر امام لیٹ گئے۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ اس یتیمہ کو جناب زینب نے اٹھایا، خود سے اتری باپ کے سینے سے، یا امام نے اتارا، نہیں معلوم۔ امام گئے، میدان میں گئے، اتنی چاہنے والی بچی میدان میں گئے، شہید ہو گئے۔ بعد شہادت یہ لوگ آگ لے کے خیموں کو آگ لگانے کے لیے آئے، اسی میں ملتا ہے کہ ایک بچی ہے جس کے دامن میں آگ لگی ہوئی ہے۔ جس کے دامن میں آگ لگی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بات اس قدر اس یتیمہ کو ستایا گیا، اس قدر ستایا گیا، کیسے شام غریباں گزری، کیسے رات گزری نہیں معلوم۔ صبح ہوئی، یہ لوگ بے کجاوا اونٹ لے کے آ گئے۔ بس 2 جملے اور ختم و دعا، انشاءاللہ اصل تاریخ میں پڑھوں گا، مسائل بات آ گئی تو کہ اونٹ کو کبھی چلتے دیکھا ہے آپ نے؟ اے صاحبان اولاد، جن کے سینوں میں ماں کا دل ہے، جن کے سینوں میں باپ کا دل ہے، کبھی اونٹ کو چلتے دیکھا ہے نا؟ اونٹ چلتا ہے تو اس کی پیٹھ آگے ہوتی ہے پیچھے ہوتی ہے نا، آگے ہوتی ہے پیچھے ہوتی ہے، اسی لیے اونٹ کی پشت پر کوہان رکھا جاتا ہے کہ آدمی پکڑ کے بیٹھ لے، لیکن بے کجاوا اونٹ لے کر کے یہ لوگ آئے ہیں۔ چلیے ٹھیک ہے، بڑے تو کسی صورت سے بیٹھ بھی جائیں، 3 سال 4 سال کی بچی اس اونٹ پہ ٹک سکتی ہے؟ سنتے رہتے ہیں نا آپ، بار بار بچی اونٹ سے گر جاتی تھی، بار بار بچی اونٹ سے گر جاتی تھی۔ اچھا جب گر گئی تب بھی کم از کم کسی بزرگ بیوی کو دے دیتے کہ اس کو پکڑ کے بیٹھ جاؤ، لیکن ظلم کی انتہا اس وقت ہو گئی، صاحبان اولاد سنیں گے آپ، تمام کیا میں نے، جب بچی کئی بار گر گئی تو ان ظالموں نے کیا کیا، اونٹ کی پشت پہ بچی کو رکھ کے رسیوں سے باندھ دیا گیا۔ اب اونٹ چلتا ہے، کبھی پشت آگے ہوتی ہے پیچھے ہوتی ہے، نتیجہ پہلے لباس پھر بچی کی کھال چلنا شروع۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ خدا ہماری اس عزا کو قبول فرما، مزید عزا اہل بیت کی توفیق کرامت فرما، جب تک زندہ ہیں در اہل بیت سے وابستہ رکھ، مرنے کے بعد جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما۔ ہمارے مولا، ہمارے آقا، ہمارے مالک، ہمارے صاحب، ہمارے سید و سردار امام زمانہ کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما، حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں آقا کے غلاموں میں شمار فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔